دے کرتے ہیں مالا مال وہ دامن بچھا کے دے کرتے ہیں مالا مال وہ دامن بچھا کے دے کرتے ہیں مالا مال وہ دامن بچھا کے دے ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار تو بھی اسی قریب کے منگتوں میں آ کے دے تو بھی اسی قریب کے منگتوں میں آ کے دے دھل جائیں گے گناہ تیرے ہو جائے گا کرم دھل جائیں گے گناہ تیرے ہو جائے گا کرم در پر میرے حبیب کے آنسو بہائے در پر میرے حبیب کے آنسو بہا کے دے در پر میرے حبیب کے آنسو بہا کے دے خیر ہو خیرات دے کے کہتے ہیں منگتوں کی خیر ہو منگتوں کی خیر ہو بن مانگے خیر ملتی ہے آزما کے دے بن مانگے خیر ملتی ہے آزما کے دے کرتے ہیں مالا مال وہ دامن بچھا کے دے واصف تیری نجات کا ہے آسرا یہی واصف تیری نجات کا ہے آسرا یہی دل میں نبی کی آل کو دل میں بسا دے محترم صوفی محمد صابر صاحب گجرانوالہ ہے درود پاک صلاۃ و سلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب
تسلیم کر لئی جنا میں نیواں میرا مرشد اچا میرا مرشد اچا میں نیواں میرا خواجہ اچا میں نیواں میرا موری والا اچا میرا مرشد اچا اسی اچیاں دے سنگ لائیاں صدقے جاواں ان اچیاں تو جنہاں نیویاں نال نبھائیاں خس خس جتنا قدر نہ میرا خس خس جتنا قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈیائیاں صدقے جاں ان اچیاں کولوں جنہاں نیویاں نال نبھائیاں در مرشد دا خانہ کعبہ در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوبہ والا تے آن دوارے بئیے آن دوارا ملیے میں قاضی میرا مرشد سونا میرا موری والا سونا جے میں کملی کو جی تے میرا مرشد سونا میرا مرشد ورگا سونا تے نہ ہویا نہ ہونا میرا مرشد ورگا سونا
مرشد میرا سونا میرے مرشد ورگا سونا نہ ہویا نہ ہونا میرے مرشد ورگا سونا نہ ہویا نہ ہونا وقت بڑے کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم مجید الرحمان صاحب شیخ گھبرا والے درود پاک صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ دوستان محترم بار بار اعلان کیتے جا رہے ہیں کہ جتنے بھی احباب اگے پیچھے گھوم رہے ہو یا دربار شریف والی سائڈ پہ ہو تمامی دوست پنڈال تشریف لے کے آؤ اتوں تمامی دوست اکٹھے ہو کے حضور والا شان کی صدارت حاضری ہوئے گی اس کے بعد میں اپنے پاک مسجد نظر ہوئے گی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ساد لا آقا ساد لا آقا ساد لا آقا ساد لا آقا آقا ساد لا ایس کمینے نو کدی مرشد نال مدینے نو ساد لا آقا ساد لا آقا آقا ساد لا ایس کمینے نو کدی مرشد نال مدینے نو نال روشن کر دو سینے نو نال روشن کر دو سینے نو میرے کول تے میرا کچھ بھی نہیں سب تیرا ہے کی نظر کرا میرے کول تے میرا کچھ بھی نہیں سب تیرا ہے کی نظر کرا بے عمل ہاں میری جولی وچ سب جوان دیاں سوگاتا سادے لوکاں جدو لوگ مدینے جاندے نے میرے دے روندے کرلاندے نے جدو لوگ مدینے جاندے نے میرے دے روندے اللہ 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 سے بھی نہیں بولنا رب دے حبیبا کتے جاواں اپنیاں میں لے کے گناہگاریاں لائیاں نے حضور میں تساں نال یاریاں
لائیاں نے حضور میں تے تساں نال یاریاں رحمتاں دے بوئے آقا ساڈے ول کھولنا رحمتاں دے بوئے آقا ساڈے ول کھولنا تیرے جیا میٹھا میٹھا کسے بھی نہیں بولنا رب دے حبیبا مندا میرے گناہاں دا شمار نہیں تیرے جیا جگ اتے کوئی غم خار نہیں مندا میرے گناہاں دا شمار نہیں تیرے جیا جگ اتے کوئی غم خار نہیں آقا میرے گناہاں والی پنڈ نو نہ پھولنا میرے گناہاں والی پنڈ نو نہ پھولنا تیرے جیا میٹھا میٹھا کسے بھی نہیں بولنا رب دے حبیب دوستان گرامی اب آپ کے سامنے مختصر حاضری کے لیے تشریف لے کر آتے ہیں محترم صاحبزادہ محمد زبیر صاحب جو کہ ملتان سے تشریف لائے ہیں اپنے حقیقت پیش فرمان گے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله بعد الحمد والثناء صاحب صدارت حضور خواجہ خواجگان پیر طریقت جمال نقشبند حضرت خواجہ محمد زبیر علی بلالی صاحب دربار علیہ وادی عزیز شریف اور جملہ معزز مہمانان گرامی قدر متوسلین وابستگان دربار عالیہ نقشبندیہ مجدیہ مغربیہ وادی عزیز شریف و دربار عالیہ مہری شریف اللہ رب العزت کا بہت کرم اور احسان ہے کہ اس مالک کون و مکان کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے ہم آج اس عظیم بارگاہ میں اکٹھے ہوئے سبحان اللہ اور جمع ہوئے دوستان محترم یہ کوئی معمولی گھڑی نہیں کوئی عام وقت نہیں آج اس شخصیت کی 10 سالہ عرس کی تقریبات ہیں کہ جس کو دنیا عظیم عالمی مبلغ اسلام کے نام سے یاد کرتی ہے سبحان اللہ وہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں تھی وہ شخصیت تھی جس نے 4 دانگ عالم میں اپنے مرشد کی لگائی ہوئی ڈیوٹی کا فریضہ سر انجام دیا سبحان اللہ ارے وہ شخصیت تھی کہ جس نے مرشد حق کا فیض عام کرنے کے لیے دنیا کے کونے کونے میں نگر میں گلی گلی میں شہر میں کوچہ میں گاؤں میں ملک میں برے اعظم کیا یورپ کی سرزمینوں میں یورپ کے کلیساؤں میں وہ چرچ وہ غیر مسلموں کے عبادت خانے الغرض جہاں زمین بھی ختم ہوگی وہاں بھی میرے خواجہ نے ذکر پہنچایا ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم ان سے وابستہ ہو گئے ہم نے ان کا دامن تھام لیا حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں کہ اگر 1 کلو لوہے کو دریا میں ڈال دیا جائے
تو وہ 1 کلو لوہا تو ڈوب جاتا ہے، مگر وہی 10 کلو لوہا اگر لکڑی کے تختے پہ رکھ کر دریا میں بہا دیا جائے وہ لوہا نہیں ڈوبتا۔ تو ہم نے تو ان کے سنگ لگائی ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں کیا اور کیا میری حقیقت، ارے مجھ کو تو ہے بس خواجہ سے نسبت۔ اور جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، انہوں نے خرید کر انمول کر دیا۔ دوستو آج کا دور بہت نفسا نفسی کا دور ہے، وہ عالم ہے جب بھائی بھائی کو پہچاننے سے انکاری ہے، خون خون کا دشمن ہے۔ ایسے میں کون اپنی سنگت کو پورا کرتا ہے؟ ایسے دور میں دوستو نواب تو بہت نظر آتے ہیں، مگر نواب الدین بننا کسی کسی کا کام ہے۔ نواب الدین ایک ہی نظر آتا ہے، نواب الاولیاء ایک ہی نظر آتا ہے، سلطان الاولیاء ایک ہی نظر آتا ہے، خواجہ بڑے نظر آتے ہیں، دین کی تبلیغ کرنے والے مبلغ بڑے نظر آتے ہیں، مگر عظیم عالمی مبلغ اسلام کا لقب ایک کو ہی ملتا ہے۔ دوستان محترم، عشق کا دعویٰ تو بڑے کرتے ہیں، عاشق ہونے کا دعویٰ تو بڑے کرتے ہیں، مگر بلال والے عشق کے ساتھ بلال موروی کا لقب پانے والا خواجہ محمد علی کوئی ایک نہیں موہری کا بلال بننا کوئی آسان کام نہیں، پھر بن کر اس کو نبھانا کوئی آسان کام نہیں۔ محبوب بھی بڑے نظر آتے ہیں، محبوب بھی بڑے ہوتے ہیں، مگر محبوب الہی بننا، محبوب المشائخ بننا یہ صرف محبوب الہی کا کام ہے۔ دوستان محترم، یہ ذکر کی محفلیں، یہ سعادتیں، یہ وہ رحمتیں ہیں کہ رب کائنات نے خود ارشاد فرمایا کہ مومنو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرے مومنین کے حلقے میں بیٹھ کے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں، آپ نے فرمایا ترمذی شریف کا ابواب التفسیر، اس آیت کی تفسیر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں، صاحب قرآن کی تفسیر خود بیان فرماتے ہیں۔ آیت کون سی ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اس آیت کی تفسیر میں ترمذی شریف میں حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء وہ ہیں، وہ نیک لوگ ہیں، وہ پارسا لوگ ہیں۔ اللہ کے اولیاء وہ ہیں کہ جب ان کا ذکر ہو تو اللہ کی یاد آتی ہے، اور جب اللہ کا ذکر ہو تو ان کی یاد آتی ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جب ان اولیاء کا ذکر ہوتا ہے، جب ان اولیاء کے ذکر اور ان کی تعریفیں بیان کی جاتی ہیں، ان کی منقبت بیان کی جاتی ہے، تو وہ دراصل اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان اولیاء کا ذکر ہوتا ہے۔ اور دوستو، یہ پیر خانہ یہاں پر آ جائیں، بس ایک مرشد کو راضی کر لیں تو رب بھی راضی، رسول بھی راضی۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں سے رسول کی بارگاہ کا بھی پتہ چلتا ہے، جہاں سے بارگاہ خدا کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور دوستو، ہمارا نبی تو وہ نبی ہے کہ جو سید المرسلین ہے، جو راحت العاشقین ہے، جو سید المرسلین ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو شفیع المسلمین ہے، جو رب العالمین ہے، جو خاتم النبیین ہے۔ ارے وہ کعبہ جس کی طرف سب لوگ جھک کر نماز ادا کرتے ہیں، اسی کعبے کی طرف جب حاجی حج کرنے کے لیے گئے تو اعلیٰ حضرت اس قافلے میں تھے، انہوں نے کہا کہ حاجیو آؤ اب شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ارے دوستو، کعبے کی عظمتیں تو تسلیم ہیں، مگر سجدوں کے واسطے تیرا دربار چاہیے۔ دوستان محترم، ہم لوگ ان کی بارگاہ میں اسی لیے حاضر ہوتے ہیں کہ اس کعبے کے کعبے کی عظمتیں اور وہ ذکر ملے، اور وہ مٹھاس، وہ رنگ نصیب ہو۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ کی اور ہماری حاضری قدم قدم پہ چل کے آنا قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دوستان گرامی، اب آپ کے سامنے مختصر حاضری کے لیے خطیب پاکستان فخر اہل سنت حضرت علامہ صوفی احمد علی صاحب خادم دربار عالیہ آبادی حدیث شریف تشریف لے آ کے مخصوص انداز نال توڑے فرمانے نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، زور نال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم. سب حضرات دروشی پڑھو. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ دا احسان عظیم کہ اپنے مقبول بندیاں دی بارگاہ چ بیٹھ کے سانو اپنا ذکر اور اپنے پیارے محبوب دا ذکر اور جشن معصوم رحمت اللہ علیہ منان دی توفیق عطا فرمائی. سبحان حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب قرآن کریم وچ اپنے محبوب دی شان اس طرح بیان کی تھی. فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. سبحان محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا. اللہ 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 سبحان اللہ. اس آیہ مبارکہ دے وچ دو موضوع بیان کیتے گئے نے. ایک بلندی ذکر مصطفیٰ سبحان اور دوسرا رضائے مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان رفت ذکر دا بھی موضوع موجود ہے، لیکن اس دے نال نال جڑا اہم موضوع بیان کیتا گیا ہے، اللہ نے اپنے حبیب دی رضا دا موضوع بیان کیتا ہے کہ محبوب اسی جو تہاڈا ذکر بلند کیتا ہے ورفعنا لاکا ذکرک فرمایا ہے. لفظ لاکا دلالت کردا ہے کہ حبیب اسی تہاڈے ذکر نو تاں بلند کیتا ہے کہ آپ راضی ہو جاؤ. سبحان اللہ سبحان. ذرا تصور کرو، جو مالک کائنات ہے، مالک ارض و سماوات ہے، احکام الحاکمین ہے، تمام کائنات دا پیدا کرن والا، تمام کائنات کو رزق دین والا، جو کسے دا محتاج نہیں، سارے اس دے محتاج نہیں، جو بے نیاز ہے او بے نیاز ہو کے نبی کریم علیہ السلام نال اتنا پیار کرے. اللہ فرمائے سونیا اسی تے تاں ذکر بلند کیتا ہے کہ تو راضی ہو جائے. سبحان سبحان. ساری کائنات اس دی رضا دی طالب ہے، حتیٰ کہ انبیاء تے رسول اس دی رضا دے طالب نے. عرض کردے نے مولا تو راضی ہو جا، تے رب بے نیاز ہو کے اے چاہندہ ہے محبوب تو راضی ہو جا. سبحان اللہ سبحان. اعلی حضرت فرما دے نے خدا کی رضا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. سارا قرآن اٹھا کے دیکھو، الحمدی الف طلا کے والناس دی سین تک سارا قرآن نبی کریم دی تعریف و ثنا بیان کردہ نظر آوے گا. اللہ 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 سبحان. بلکہ حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما دینے لوگو تسی سمجھ دے ہو قرآن دیا آیتاں حضور دی شان وچ نے، ذرا میریا نظرہ نال پڑھو. فرما دینے شدہ مدہ تے زیرہ زبران، شدہ مدہ تے زیرہ زبران وچ شان نبی دے آیا خبر نہ کائی خاصا رمضان پایا. فرما دے نے کوئی عشق دیا نظرہ نال قرآن پڑھ کے ویکھے، قرآن سارا نبی دی نعت بیان کردہ نظر آوے گا. سبحان سبحان. حضرت پیر سید میرے علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی بارگاہ چ ایک انگریز نے سوال کیتا. کہنے لگا جناب تسی اپنے نبی دے نواسے دا بڑا ذکر کر دے ہو، اللہ 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 سبحان. بڑی انہاں دی شان بیان کر دے ہو،
بڑی عظمت بیان کرتے ہو، لیکن ایک گل دسو کہ میں قرآن دا مطالعہ کیتا ہے، قرآن کریم وچ تواڈے نبی دے غلام زید دا نام آیا ہے لیکن حسین دا نام نہیں آیا۔ اللہ، اے بھی کی وجہ ہے؟ آپ نے نگاہ اٹھائی اور دے ول تکیا، فرمایا کاش قرآن تو میریا نظرہ نال پڑھ دا تینوں قرآن وچ حسین دی شان نظر آ جائے۔ سبحان سبحان۔ فرمایا قرآن وچ میرے آقا حسین دی شان بیان کیتی گئی ہے، تینوں نظر نہیں آئی؟ کہنے لگا جناب میں نو سمجھاؤ تے صحیح، میں نو بھی پتہ لگے کہ قرآن کریم وچ کتھے حسین دی شان ہے۔ فرمایا ہلے قرآن شروع نہیں ہویا، اور قرآن تے شروع ہی حسین دی شان نال ہو رہا ہے۔ کہنے لگا جناب سمجھاؤ۔ فرمایا ایک آداد دا علم ہوندا ہے، او دے بارے جاننا ہے؟ کہنے لگا بالکل جاننا۔ فرمان لگے ذرا امام حسین دے نام دے آداد بناؤ۔ سبحان اللہ سبحان۔ پھر فرمایا حسین دے والد دے نام دے آداد، حسین دی والدہ دے نام دے آداد، میرے حسین پاک دا سن ولادت لکھو، سن شہادت لکھو۔ جدو مجموعہ کیتا گیا تے نکلیا 786۔ فرمایا ذرا بسم اللہ دا مجموعہ کڈ، نکلیا 786۔ فرمایا بسم اللہ چے ولادت تو لے کے شہادت تک دے واقعات بیان ہو چکے نے، تو کہنا نا نہیں آیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک قرآن سارے دا سارا میرے نبی دی ثنا بیان کردہ نظر آتا ہے۔ دوستان محترم، کسے جگہ تے نبی کریم دے چلن دا ذکر ہے، کسے جگہ حضور دے سینے دا ذکر ہے، کسے جگہ میرے نبی دے ہتھاں دا ذکر ہے، کسے جگہ نبی کریم نے زیتون دا تیل زلفاں تے سجایا، اس دیاں قسماں اٹھائیاں جا رہیاں نے۔ اللہ فرماندا ہے سونیا میں تیرے 100 ناز اٹھانا وا، تیرے 100 ناز اٹھانا وا، لوکی میریاں قسماں کھاندے نے، میں تیریاں قسماں کھانا وا۔ قرآن نبی کریم دی نات بیان کردا ہے، حضور دی شان تے بڑی بلند ہے۔ قرآن دے وچ تے نبی دے غلاماں دا بھی تذکرہ موجود ہے، بلکہ میرے آقا دے غلام کوڑیاں تے سوار میدان جہاد ول ٹرے تے کوڑیاں دے سنب پتھراں تے لگے، توڑ اڑی تے چنگاریاں اڑیاں، اللہ دی رحمت دا دریا جوش جا۔ اللہ نے فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ حبیب تیرے غلام ٹرے نے، کوڑیاں دے پیر پہ لگ دینے، صبح لگ دینے، اے توڑ اڑ دیئے چنگاریاں اڑ دیاں نے، میں نو اینا چنگاریاں دی بھی قسمانے، اس توڑ دی بھی قسمیں وجہ کی ہے۔ کوڑے دے اتے رسول اللہ دا غلام سوارے، حضور دا غلام کوڑے دی پشت سوار ہویا، او دا سم لگے جڑی چنگاری اڑے رب نو اس چنگاری نال بھی پیارے۔ اس واسطے دوستانی گرامی، نبی کریم علیہ السلام دے غلام اونا دا بڑا مقام ہے، اونا دے مقام دا اندازہ نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ السلام دے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ جتھے عام مسلمان دا مقام ختم ہوندہ ہے اتھوں مومن دا مقام شروع ہو جاندہ ہے۔
سبحان جتھے مومن دے مقام دی انتہا ہوئے اتھوں ولی دا مقام شروع ہوتا ہے سبحان جتھے ولی دے مقام دی انتہا ہوئے اتھوں شہید دا مقام شروع ہو جاندہ ہے جتھے شہید دا مقام ختم ہوئے اتھوں صدیق دا مقام شروع ہوتا ہے جتھے صدیق دے مقام دی انتہا ہوئے اتھوں نبی دا مقام شروع ہوتا ہے جتھے نبی دے مقام دی انتہا ہوئے اتھوں رسول دا مقام شروع ہوتا ہے جتھے رسول دے مقام دی انتہا ہوندی ہے اتھوں اولو العزم دا مقام شروع ہوتا ہے جتھے اولو العزم دے مقام دی انتہا ہو جائے اتھوں تیرے تے میرے نبی دا مقام شروع ہوتا ہے انتہا نو کوئی نہیں جاندا یا خدا جانے یا تو مصطفیٰ جانے سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا اندازہ تے کرو کہ کی شان ہوئے گی کہ جس دا ذاکر خود خدا ہے سبحان اللہ سبحان خدا ہے ذاکر میرے نبی کا کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا خدا ہے ذاکر میرے نبی کا کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی قیامت تک اسی طرح حضور دا ذکر بلند ہوندہ ہی رہے گا میرے آقا دے چرچے ہوندے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی سب کو نبی کریم علیہ السلام دے سچی محبت عطا فرمائے آمین وما علینا الا البلاغ دوستان گرامی ہن صلاۃ و سلام ہوئے گا اور صلاۃ و سلام تو بعد اسی مقام سے نماز ظہر ادا کی جائے گی نماز ظہر تو بعد تمامی احباب حضور سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام شمع بد میں ہدایت بیلا کو سلام شمع بد میں ہدایت بیلا ذکر رسول یہ کلام عاجزانہ ہو قبول اللہ رب العالمین
یا رب یا کریم مولا کریم صلوات و سلام ذکر پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیتاً تحفتاً تبرکاً پیش کی مخصوص میرے پیارے حضور کی میرے عالم رحمت اللہ تعالی حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محمد مخصوص صاحب رحمت اللہ تعالی مولا کریم صلوات و سلام برکت کلمہ درود کی برکت نال کلمہ والد کی برکت نال تمام حاضرین دیا آسان فرمائیں اسی میں مولا مار فرمائیں مولا کریم یہ دو دا سفر کر کے شہرہ بستی چھوڑ کے ذکر پاک ذات مولا جمع ہے ادھر بارے تمام دین و دنیا بہتر فرمائیں اسی میں روشن فرمائیں یہ اولادوں نے نیک فرمائیں حضور خواہ سرکار صحت قبل عطا آپ جنت والا مار فرمائیں ملک پاکستان دے حاضر رہ فرمائیں شفاعین مارا خلاصی کر دارا بے اولادم اولاد بے ذکر ذکر بے نماز حضور دی مقبرہ فرمائیں ہر آنے والی بلا سن سمر المغفور کی صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ وصحابہ اجمعین
دوستان گرامی، میں اپنے ساتھ آغاز سلسلہ تسلیت معمولات کے مطابق ختم خارجان کی شروع کیا جاتا ہے. جو کلمات سے یہ بات پڑھائی جان مجھے پڑھنے اگر کسی دوست کو کلمہ نہ